میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ والضحیٰ، خدا جانے ضحیٰ کون سا کمال ہے۔ اس سورت پر بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ والضحیٰ، اللہ ضحیٰ، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے دیکھیں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر جیسے ظاہر کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ کو ٹھیک کر میرا پتر، آواز ٹھیک آوے، آگے بوڑھے آدمی خیال کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پہلے کر لو، میں بچ رہا، پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پڑھ دے۔ اب ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے؟ قرآن کا ایک ظاہر ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، پھر اسی ظاہر کا ایک باطن ہے۔ آپ پریشان ہو کے سنیں گے، سمجھ نہیں آئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن اسے سمجھ کے دیکھیں، سمجھنا ہے، جس کے لیے میں بحث کر رہا ہوں۔ ایک ظاہر کا ایک باطن ہے، پھر فرمایا باطن کا باطن ہے۔ معلوم ہوا باطن کا بھی باطن ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے میرا بھائی۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے، پھر ظاہر کا ایک باطن ہے، فرمایا باطن کا بھی باطن ہے، پھر فرمایا حضور نے، خوش ہویا کرے، اس کے 7 باطن ہیں۔ 7 باطن کہہ کے فرمایا اس کے 70 باطن ہیں۔ خوش نہیں ہوئے، فرمایا اس کے 70 باطن ہیں۔ جو کہہ رہا ہے وہ باطن جانتا ہے۔ اس کے 70 باطن ہیں، پھر فرمایا 70,000 باطن ہیں۔ خوش نہیں ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ خدا جانے 70,000 حجابوں سے قرآن کی ایک لفظ نکل پر سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ پھر میرا آقا، بات اچھی لگ رہی ہے میرا بابا، اچھی لگ رہی ہے نا؟ یہ دوڑے نہیں جے، قصیدے نہیں جے، میں قرآن کا قصیدہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کرے آج کوئی دنیا سمجھے قرآن کا قصیدہ ہوتا کیسا۔ 70,000 باطن ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو آیت ہے نا، ظاہر ہے، قرآن کی ایک حرف میں، قرآن کی ایک حرف میں 70,000 معانی ہیں۔ ماشاءاللہ، خوش ہو، ایک حرف میں 70,000 معانی ہیں۔ بات طے ہو گئی، جب قرآن کی ایک حرف میں، خوش ہوگا، ایک حرف میں 70,000 معانی ہوں۔ اگر اللہ کسی کی مدح میں ایک حرف بھیج دے، 70,000 مدحیں ہو۔ ذرا خالی خوش ہونا چاہیے۔ حیدری، ایک حرف بھیج دے، 70,000 مدحیں ہو گئی۔ اگر ایک لفظ بھیج دے تو ہزاروں مدحیں ہو گئی، ہزاروں۔ اگر سورہ دہر بھیج دے، خدا جانے کتنی مدحیں ہو جائیں گی۔ اب جملہ کہوں، اگر اللہ کسی کی مذمت میں ایک حرف بھیج دے، 70,000 مذمتیں ہو گئی۔ اگر سورہ منافقون بھیج دے، اب جناب لمبی بات نہ کریں، ایک بحث جو میں کرنے لگا ہوں، والضحیٰ، جسے نیند آ رہی ہے وہ سو جائے، جو بیدار ہے وہ میری بات سنے۔
حیدری. ہوشیار ہو کے سماعت فرمائے میرے بھائی. والضحیٰ، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ضحیٰ کی. جا اللہ اللہ ہو کے قسم کھائے پھر واجب ہے ڈھونڈو وہ ضحیٰ کون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خوش ہو میرا سے ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں؟ سرکار ڈھونڈنا چاہیے. ڈھونڈو نا. قرآن کو جستجو کرنا آپ پہ واجب ہے. اے نہیں کہ نان کھا دے سوتے گئے، نا نا نا. والضحیٰ، ضحیٰ زہوتن سے ہے. زواد ہے واتے زہوتن. میں ضحیٰ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. زہوتن کہتے ہیں صبح چاشت کا وقت. چاشت، اچھا چاشت کیا ہوتی ہے؟ ناشتہ. صبح سویرے کا ناشتہ. چاشت کا وقت. چاشت کے وقت میں سورج جب کھل کر اپنی روشنی مکمل پھیلا دے اسے ضحیٰ کہتے. جب سورج چاشت کے وقت، یہ چاشت سمجھنا جائے بابا سے صاحبان علم بیٹھے. چاشت کے وقت سورج نکل کر جب آپ اپنی روشنی پوری پھیلا دے اسے ضحیٰ کہتے. معلوم ہوتا ہے کوئی نور ہے جو پورا پھیل گیا ہے. خوش نہیں ہوئے بھائی. آپ کے ترجمے اس کے نہیں ہیں جو میں ابھی ترجمہ کرنے لگا. ہمارے آپ کے جتنے مفسرین ہیں اس وقت لاہور کے، دنیا کے، انہوں نے والضحیٰ کا ترجمہ کیا دن چڑھے سورج کی قسم. دن چڑھے سورج کی قسم، یعنی جب دن چڑھے نا، ذرا زیادہ چڑھ جائے، اس سورج کی قسم جو دن چڑھے. میں ان سے کہوں گا یہ سورج تو روز دن میں چڑھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا. ہائے ہائے، گلی سے میں جانی یہ روز روز چڑھتا ہے سورج یا نہیں؟ یہ سورج جو روز چڑھتا ہے، آج بھی چڑھا ہے، کل بھی، جب سے ہے روز چڑھتا ہے. جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا. جو ایک بار چڑھے اس کی قسم کھاتا. خوش ہو جاؤ. میں اب ترجمہ ماشاء اللہ. حیدری حیدری. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی میں اس قسم. حیدری. اب میں لفظ کہنے لگا ہوں لاہور کے رہنے والوں کے سامنے. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے شمس نبوت کی. حوصلے ہیں. اب کوئی شمس نبوت سمجھیں آپ یا نہیں؟ قسم ہے، لاج نہ کرے بالکل. قسم ہے کہوں شمس نبوت کی. دوسرا معنی اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی. خوش ہو خدا کے واسطے، خوش ہو. قسم ہے محمد مصطفیٰ کی. چاشت سے بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. جو بھرپور جوانی کے کمال پر پہنچ کر جوان ہو گیا. اللہ رسول کی جوانی کی قسم کھا رہا ہے. جس جوانی کی اللہ قسم کھائے وہ بے عیب ہوتی ہے. رسول تیری بے عیب جوانی کی قسم کہ تو اب جوانی کی کامل حدوں کو پا کر کامل جوان ہو گیا ہے.
اجے نہیں سمجھے آپ رسول تو بھرپور جوان ہو گیا ہے. کہوں میرا حبیب تو پورے 25 سال کا آج ہو گیا ہے. ہوئے 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 جو رسول کے دن گنے اسے اللہ کہتا ہے. گل سمجھ کس کی قسم کھا رہا؟ رسول کی. رسول تیری بھرپور جوانی کی قسم. سیانے اگلی گل سنو نا سی. اب رسول چونکہ آدمی 25 سال میں مکمل جوان ہو جاتا ہے. حبیب کہوں جملہ حبیب تیری جوانی 25 سال کی مکمل ہو گئی ہے. 40 سال میں تو نے اعلان نبوت کرنا ہے. میرا حکم ہے بھرپور جوانی 25 سال میں شادی کر لے. نکاح ابو طالب پڑھے گا. کچھ نہیں ہوئے 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 حیدری کون اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ گل سمجھ آئیے بابا. 25 سال کی عمر میں نکاح کس نے پڑھا؟ یار میں وہی تو گل پہ کرنا تسی ایک دوسرے کو دے دیو. حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال. نکاح ابو طالب پڑھے گا. رات کا وقت ہے میں زیادہ علم کلام کی بحث نہیں کرتا. تھوڑا تھوڑا سمجھانا ہے آپ. اے اللہ خود رسول تیرے پورے دین کا مالک ہے. پوری شریعت کا مالک ہے. رسول کا اپنا نکاح ہے. خوش نہیں ہو رہے. ہائے 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 ہائے. رسول کا اپنا پہلا نکاح ہے. پہلا رسول کا پہلا نکاح ہے. اور رسول کامل ہے حد پر پہنچ کر. سمجھ آئی؟ نکاح کہ کس نے پڑھنا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام. رسول سے ہوتے ہوئے اللہ نے کہا رسول کے ہوتے ہوئے نکاح ابو طالب تو نے پڑھنا ہے. تو پھر میں کہوں خطبہ نکاح سنت رسول نہیں سنت ابو طالب. کوئی سمجھ آئیے یا نہیں پتر؟ حیدری نہیں خوش نہیں ہوئے آپ کو. خوش ہوا نا میرا پتر. حیدری جناب ابو طالب علیہ السلام کیا پڑھے گا؟ نکاح جناب ابو طالب پڑھے گا. نکاح ہوتا ہے شریعت میں. معلوم ہوا رسول کی شریعت جاری ہے جس کو ابو طالب جاری کر رہا ہے. جو رسول کی شریعت رسول سے ہی جاری کرے وہ کافر نہیں ہو. بے خبرو ہے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام جب خطبہ نکاح پڑھا. خطبہ نکاح کیسے پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا. حمد ابھی اترا نہیں. ابو طالب حمد پڑھ رہا. غور نہیں فرما رہے. جناب ابو طالب الحمد پڑھ رہا ہے. الحمد علم کلام دی بحث کرا. حیدری
رسول کی شریعت شروع ہی الحمد سے ہوئی ہے، کسی نبی کی شریعت الحمد سے نہیں ہوئی۔ گل کر رہا یار، پچھلے سارے نبی گزرے ہیں، ان کی شریعت وہاں تو الحمد ابھی اتری نہیں تھی، تو ان کی شریعت میں نماز کیا تھی؟ دسو نا یار، تسی میرے آئے بات ٹویٹ دے دیو میرا پتر، کیا عبادت تھی؟ نہ دسو نا یار، پورا لاہور سارا تو ہے، مالک کو لاہور کے کوشت کرو نا، کیا عبادت تھی ان کی؟ کہوں میں الحمد وہ معیار ہے، چونکہ رسول کی شریعت شروع ہی الحمد سے ہوئی ہے۔ کیوں کہ الحمد فقط اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی مدح ہوتی ہے، حمد نہیں۔ رسول کا حمد کرنا امام الانبیاء ہونے کی دلیل، سارے انبیاء کا امام کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب رسول خدا۔ تو شریعت رسول کی کہاں سے شروع ہوگی؟ الحمد سے۔ الحمد لمبی بحث ہوگی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، اتنا سنانا چاہتا ہوں۔ الحمد کی جگہ آپ نماز میں سورہ یاسین پڑھیں، جو دل ہے قرآن کا، نماز ہوتی ہے؟ وہ یار ایک ہی ہویا۔ الحمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھیں، یار قرآن ہے، دل ہے قرآن کا، نماز نہیں ہوتی۔ پھر مان لو قرآن، نماز قرآن کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، الحمد میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے۔ کون سمجھ آندی پہ یار؟ اگر قرآن میں ہوتا تو سورہ یاسین سے نماز ہو جاتی۔ ان گل کر لو تُس ایویں جلے ٹھہرے تیرے خیال کدی سنی نہیں۔ جب الحمد یاسین کی جگہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی، تو پھر مانو وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ الحمد کا معیار قرآن نہیں ہے، الحمد میں کوئی اور کمال ہے۔ وہ کمال یہ ہے کہ الحمد میں 14 کے نام ہیں۔ خوش ہو وہ صحیح۔ انبیاء کی نمازیں ان 14 کے نام لینے کا نام تھا۔ خوش ہو جاؤ میرے۔ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، ایک گل چنگی ہوئی نا، اچھی گل ہوگی۔ رسول خدا نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا۔ رسول خدا نے فرمایا 9 سال کی عمر میں جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ اب چچا آپ تو جاتے رہتے ہیں نا قافلے لے کر تجارت کے لیے، تجارت، اچھا میں یہاں بیان کروں، تجارت کے لیے آپ قافلے لے جاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا اس سال میں بھی اپنا مال تجارت آپ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ کہوں خدا جانے وہ مال تجارت کیسا ہوگا جس کا تاجر خود رسول ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا ہماری خوش بختی ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سرکار دو عالم اپنا مال تجارت لے کے ابو طالب علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ چلے۔ سیانے بڑوں سے اب قافلہ شام کی طرف جاتا ہے، جو ہی قافلہ جانے لگا نا شام کی طرف، شام کے راستے پر وہ کنواں بھی تھا، ایک راہب کا دیر تھا۔ راہب جان دیا موجائن
یہاں تو راہب جانی بتا ہوا تھا چلے. ایک یہودی عالم تھا، عالم، اسے راہب کہتے ہیں. راہب مانے اس وقت جو گناہوں سے دور رہے، اس کو راہب کہتے ہیں. یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے معبد کے اوپر، او چھت پہ. دیکھا مکے کی طرف ایک قافلہ آ رہا ہے، خیال کرائے اسے، اور اس کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا. خوش نہیں ہو رہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں جناب. جب اس نے دیکھا کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، قافلہ چل رہا ہے، جدھر قافلہ چل رہا ہے بادل بھی چل رہا ہے اسی رفتار سے. پتر میرے آلے پاس دیکھی، میرے آلے پاس دیکھتے جدھر دیا جدھر وہ جاتا ہے. یہ بچے نے سارے یار میں نے آکھا دی کون آکے گئے تو اسی آکھو تو بھیڑ پوسے نہیں. رسول قافلے میں چل رہے ہیں. جب اس نے دوسری مرتبہ دیکھا غور سے کہ قافلے کے اوپر ساتھ ساتھ بادل آ رہا ہے، تو حضور کریم اس قافلے سے الگ ہو گئے، بادل بھی ادھر چلا گیا. ہائے ہائے ہائے. جب بادل ادھر چلا گیا نا، اس نے دیکھا یہ تو شہزادہ ہے، کوئی 9 سال کی عمر تھی سن کی، وہ اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. اگر اور کوئی ہوتا تو پھر یہ ادھر چلے گئے تو بادل بھی ادھر چلنے لگا. رسول نے اسے دکھانا تھا. رسول کو خبر ہو گئی کوئی میری معرفت چاہتا ہے. خوش نہیں ہو رہی یار. حیدری ادھر جانا چاہتے ہیں تو رسول خدا ادھر چلے گئے، بادل ادھر چلا گیا. پھر سرکار دل واپس آئے، اسی طرح بادل واپس آ کے ان قافلے میں چلنے لگے، بادل قافلے کے اوپر آ گیا. پھر رسول خدا اسی کو سمجھانے گا جو بیٹھا تھا، ایک مومن ہو گیا قبیلہ ٹھیک ہو جائے گا. سرکار پھر ادھر چلے گئے، ادھر گئے، بادل پھر ادھر چلا گیا. جب بادل ادھر گیا نا، اس نے جلدی سے تورات کھولی کہ بادل کس کے سر پہ آتا ہے. بس کھولی، صفحہ یہی نکلا، بادل اس کے سر پہ آتا ہے جو خاتم النبیین ہوتا ہے. اس نے یقین کر لیا کہ اس میں خاتم النبیین ہے. اب یہ قافلہ چل کے نا، اسی راہب کے دیر وہاں پڑاؤ تھا، کنواں تھا، جاتے ہوئے قافلے وہی راستہ تھا، وہیں پانی لیتے تھے، رہتے تھے. جو ہی قافلہ آیا نا، اس نے جلدی آ کر قافلے والے سے کہا، گل کرا چنگی لگے گی آپ، میں سردار قافلہ سے ملنا چاہتا ہوں. خوش ہو جائیں جناب ابو طالب آگے بڑھے. خدا گواہ ہے، لکھا ہے کتنی دیر تک راہب جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہتا ہے یہ حسن آپ کو کہاں سے ملا. ماشاءاللہ خوش ہو میرے کو. فرمایا یا میرا حسن موروثی ہے، وراثت میں ملا. گئے قافلے، وہ جو سردار کھڑا تھا اس نے کہا سردار قافلہ آپ ہیں؟ ہاں آپ. جناب ابو طالب نے فرمایا ہاں ہاں میں ہوں. اس نے کہا آج سارے قافلے کی میرے ہاں دعوت ہے. دعوت تے چنگی شائے نا یار، ہون کے خوش ہو. دعوت ہے، جب کہا نا دعوت ہے. سرکار نے فرمایا کئی دفعہ ہم یہاں آئے ٹھہرے، آپ نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی، آج کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے جو آج دیکھا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا. سرکار ابو طالب نے فرمایا آپ کی دعوت منظور. دعوت کا وقت آ گیا، یہ آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، جو بھی آتا ہے بھیجتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام گئے، جو آیا جاؤ 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 جاؤ، بٹھا دیا.
آرام سے تعظیم سے سارے جب بیٹھ گئے، جناب ابو طالب نے کہا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کہے سارے آ گئے ہیں، کچھ نہیں آیا، مگر وہ وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اسے جا کے ابو طالب نے فرمایا ہم سارے آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جس کے لیے دعوت کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہاں، انہوں نے کہا سرکار دو عالم وہ ہمارے ہیں، امین ہے، امین کا امین میں بھیجتا ہوں، انہیں بھیجو، خوش ہو جائے۔ امین بھیجے گئے، سرکار دو عالم آئے، جناب ابو طالب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، راہب کھڑا ہو گیا۔ خیال کرا میں راہب کی لفظ بتاتا ہوں، آپ آ کے نا کل کر لوں، ماحول ٹھیک ہے نا۔ جب سرکار دو عالم آ گئے نا، آ کے جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں ایک بہت بڑی بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں بھائی، دیکھیں قرآن رسول نے پڑھا، پڑھ کے ہمیں قرآن دیا، اس کو ہمیں ایک گتے کے دو گتوں کے درمیان مکمل مدون کر کے اللہ نے کہا یہ اب قرآن لکھا ہوا اتنا پاک ہے کہ ان کے لفظوں کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ جب لفظوں کو جو پڑھے ہوئے ہیں اتنا پاک ہیں، چھو نہیں سکتے، تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا؟ غور نہیں فرمایا، تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا؟ اگلی گل سنو صحیح، اگر یہی محمد مصطفیٰ ابو طالب کی گود میں بیٹھے، ابو طالب کتنا پاک خوش ہو تو وہی راہب آ کے نا، آ کے طواف کرنے لگا، طواف کر کے خوش تھی وہ در طواف کر کے طواف، گل سمجھ آئیے آپ کو نہیں آئی، اسے آ گئی ہے، کوئی ڈر نہیں۔ طواف کر کے خوش تھی وہ، طواف کر کے اس نے کہا جناب ابو طالب آپ کو مبارک ہو، یہی خاتم النبیین ہے، یہی خاتم النبیین ہے۔ ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں صرف بادل دیکھا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات، کیا دیکھا؟ حیدری۔ ایک غلط بڑی لمبی ہے سے اگے سناؤں، والضحیٰ، اجے آیت کڑی ہے سے والضحیٰ، قسم ہے جوانی مصطفیٰ کی، جو اپنی جوانی کی بھرپور جوانی کی حدوں کو اس نے طے کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں اچھا قسمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ بھی آتا۔ جوانی شادی کب کرنی ہے؟ 25 سال کی عمر میں۔ اور میرے والے پیسے لو دیکھ، میں اگلی آیت کا ترجمہ کروں۔ آیت جڑا سو گئے نا ان کو میں سون نہیں دیا گا، گل اتنی وزنی ہے، سونا نہیں۔ اب اللہ اگلی آیت میں والضحیٰ ایک لفظ ہے، حضور پاک جوان ہو گئے صحیح، واللیل اذا سجا، انہوں نے ہمارے ترجمہ کیا ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جو نہیں ہے جوانی سے یاد اللہ سے، جوانی کے سے جوڑ نہیں ہے، جوڑ۔ دوسری آیت میں
دوسری آیت میں دیکھیں، اس سے پہلے نا واللیل اذا سجا، سین جیم یہ الف، ابھی بحث کرتا ہوں میں لغت میں، سجا پچھلی آیت ہے، اس سورت سے پہلے سورت ہے سورہ اللیل۔ جلدی کریے، اجے پہلی حرف ہی شروع ہوئی ہے۔ واللیل اذا سجا، انہوں نے کہا ہے کہ لیل کے معنی رات کے ہیں، رات کے جب وہ پچھلی گل تو پتہ ہی ہوا نہیں۔ اس سے پہلے سورہ واللیل ہے، اس واللیل میں میں نے پوری واللیل پر 28 مجالس پڑھی ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اس میں انہوں نے کہا لیل کے معنی رات کی قسم۔ یہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، یہاں رات ہے وہاں دن ہے، راتیں بھی دو ہیں دن بھی دو ہیں۔ پاکستان اسلام کی راتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، غیر اسلامی راتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ان کو بھی رات کہتے ہیں، ہماری بھی راتیں ہوتی ہیں۔ کہوں جملہ، اور رات کی قسم کا ترجمہ کرنے والوں، اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھا سکتا جس کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہو۔ کوئی بے عیب لیل ڈھونڈو جہاں گناہ کا تصور ہی نہ ہو۔ وہ بے عیب لیل کون ہے نا؟ کون ہے؟ واللیل اذا سجا کون ہے؟ نہ دسو یار تجھے، وہ میں گل تو ساری کر چھوڑی۔ واللیل، جلدی سے میں اور سمجھ جا، اے بھائی میں تو انہوں پتہ نہیں لگے گا، میں اتر چنی نہیں ہے بہندے بھی ایک جائے آئے دری۔ ترجمہ سن لو میرا پتر، لمبی بحث ہے۔ واللیل اذا سجا، لیل رات نہیں، لیل ہی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور ترجمہ دور کا کرنے والوں کون ہے؟ واللیل اذا سجا، ترجمہ میں کرنے لگا ہوں میرا بھائی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، چونکہ رسول ہے مالک جنت، جو جنت کے زیوروں سے سج کر دلہن بن کر بیت شرف رسول میں داخل ہوئی۔ میں نے عجب کف کا تعلق، یہ گل تو پھر مسائل پڑھ، یہ تو میرے کو اشرے دے موضوع، ابھی اشرا پڑھا ہے میں نے، اس کا پورا اشرا، اشرا سمجھتے ہیں 10 مجالس، یہ پڑھے جائیں تو تسی لاہور نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، چونکہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں۔ نیندر آگئی ہے تو موجہ کرو۔ کیوں نہیں لکھی تو آپ کے مفسرین نے یہ باتیں کیوں نہیں لکھی؟ کف کا تعلق کس کا ہوتا ہے؟ مستور کا، بس آخری لفظ، کف کا تعلق مستور سے۔ اب جب مستور، چونکہ سیدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کف ہے محمد مصطفیٰ کی، بے خبر دنیا، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو جناب خدیجہ کا کف بنایا۔ کوئی سمجھ آندی پہ کف دی؟
آپ کی بیوی آپ کا کف ہے، لیکن یہاں توحید بنا رہی ہے، ہم آپس میں نہیں بنا رہے، ہمارے رشتے اور ہیں، توحید کا رشتہ اور۔ اگر آپ اپنے اوپر قیاس کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے۔ پھر دنیا کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، جب محمد مصطفیٰ اللہ کے بعد تمام کائنات سے عصمت و طہارت و پاکیزگی میں سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کتنا پاک ہو۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، سمجھنا ہے آپ نے، دنیاوی بات نہیں ہو رہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گل سمجھ آتی بھی ہے بابا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کتنی پاک ہوں گی؟ ہاں بابا ہاں، میرے والے پاس ہے، سونا صحیح۔ خدیجۃ الکبریٰ کتنی پاک ہوگی؟ کہوں اگلی لفظ، او جناب خدیجہ کی شادی رسول سے پہلے کر کے وہ 3 بیٹیاں بنانے والوں، یہ اللہ کے انتخاب کی توہین ہے۔ کیا بیٹی؟ 3 بیٹیاں تھی ہے، وہ بھی کافروں میں۔ ان کو خبر نہیں کس کی کوف بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے ان سمجھ آئیے۔ تو جنہوں نے کہا کہ 3 بیٹیاں ہیں، تو سویلک چھوڑیے، شیعہ نے بھی 3 بیٹیاں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کوف کا ایران والوں نے کیوں لکھا ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں؟ وہ یار اگر کسی روایت والے نے لکھی بھی ہے ذرا قرآن سے تو ان کو ٹیلی کرو نا۔ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اللہ قسم کھا رہا ہے، بے عیب کی اللہ قسم کھاتا ہی نہیں، کس معیار کی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ؟ ٹھیک ہوگی، میرے خیال بات لمبی نہ ہو جائے، چھوٹی سی ایک بات۔ جناب علی بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں، میں تھوڑا سا مسائل شروع کرنا میرے بابا۔ کوفہ میں بیٹھے ہیں کہ اوپر سے پرندے گزرے تو جناب علی نے فرمایا ابان جی مولا، ان پرندوں نے مجھے سلام کیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو جناب علی کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے نا، ہائے، انہوں نے کہا پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سلاموں کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سلاموں کے لیے نہیں ہوتے، میرے علی نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ خوش نہیں ہوئے یار؟ حیدری یا ان پرندوں کو واپس بلا لو۔ پرندے جناب کمبر نے، خدا جانے کون سی لینگویج ہے، میں نے پڑھی ہے یہ ساری، یہاں نہیں پڑھنی کہ پرندوں کی ہر پرندے کی لینگویج الگ الگ ہے، بہرحال میرا موضوع رہا۔ کمبر آ کے جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے پرندے بیٹھ گئے۔ خدا گواہ ہے، یہ لفظ لکھی ہے، دیکھیں آج کی رات کی گواہی میں دیکھ کے کہتا ہوں، میرے امام نے پرندوں سے کہا پرندوں، ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا؟ پرندوں نے کہا مولا ہم نے کہا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین۔